الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر انہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ پھر زندہ کیا انہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں کے اوپر اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے. اب ان آیات میں نہایت ہی بلیغ انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان جو ہے نا وہ موت سے بھاگ کے کہیں بھی چلا جائے، لیکن جب موت جس جگہ پہ اس کے لیے لکھی ہوگی اور جس وقت لکھی ہوگی وہ ضرور وہاں پہ آ کے رہے گی. تو اب ان آیات کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کی کوئی جماعت تھی، وہ کسی جگہ پہ کسی علاقے میں رہائش پذیر تھی، تو وہاں پہ کوئی وبا پیدا ہو گئی، وبا پھوٹ پڑی. تو وہ لوگ ڈر گئے کہ پھر اس وبا میں ہم بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے اور مر جائیں گے. تو وہ اس جگہ سے نکل کھڑے ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 10,000 کے قریب ان کی تعداد تھی. تو جب وہ جا رہے تھے تو اچانک یعنی ایک جگہ پہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور دنیا کو بھی یہ بتانا تھا کہ موت سے کوئی بھی انسان بھاگ کے نہیں جا سکتا، موت سے مفر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر موت طاری کر دی، وہ سب کے سب وہیں پہ مر گئے. جب ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے دیکھا اور وہاں پہ اتنے زیادہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب 10,000 لوگوں کی کفن دفن کا انتظام کرنا تو ان لوگوں کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے ان کو ادھر ہی اسی یعنی وہ جو وادی سی تھی اسی کو ان کی قبر کنسیڈر کر لیا، اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور اسی کے اندر وہ پڑے رہ گئے. تو پھر عرصہ دراز کے بعد ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی بھی وہ لاشیں گڑ سڑ گئیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے وہاں پہ پڑے رہ گئے. ایک نبی کا جب وہاں پہ گزر ہوا، انہوں نے یہ ماجرا جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری حقیقت بھی ان کے سامنے بیان کر دی اس نبی کے سامنے، اور اس نبی کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. تو جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بتانا مقصود تھا اور باقی لوگوں کو بھی بتانا مقصود تھا کہ موت سے کوئی بھی مفر نہیں ہے. اور یعنی جیسے آگے بھی جہاد کا ذکر آ رہا ہے اور جہاد میں جانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو یہ ایک تصور قائم کرنا کہ انسان جہاد میں جائے گا تو مر جائے گا اور اگر گھر میں بیٹھا رہے گا تو موت سے بچ جائے گا، تو یہ تصور جو ہے نا وہ بعید از عقل ہے کہ انسان کو جب بھی موت آئے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان جہاد میں بھی آئے. جو لوگ میدان جہاد میں جائیں گے وہ بھی زندہ سلامت واپس آ سکتے ہیں، اور جنہیں موت آئی ہے تو اپنے گھر میں اپنے بستر کے اوپر بھی انہیں موت آ سکتی ہے. تو ان آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا اور آگے فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. کون ہے وہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ پھر وہ بڑھا دے اسے، اس کے لیے بڑھانا بہت زیادہ، اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ تو بنا ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں. تو کہا ان کے نبی نے کہ کیا شاید کہ تم اگر فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر قتال تو نہ تم قتال کرو. انہوں نے کہا کہ کیا ہے ہمیں کہ اگر نہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے طالوت کو بادشاہ. فلما قالوا ان یکون له الملک علینا، تو وہ بولے کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہمارے مقابلے میں. ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس کے مقابلے میں، اور نہیں وہ تو نہیں دیا گیا مال کی کشادگی. قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تمہارے اوپر اور بڑھا دیا ہے اسے علم اور جسم کی کشادگی میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کشادگی والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت سکینہ، اس میں تسلی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ چیزیں اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون. تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے اس کی بادشاہی کی نشانی ہوگی اگر تم ایمان والے ہو.
ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ جالوت اور دوسرے دشمنوں کے حملوں سے گھبرا کر اور ہر طرف سے عاجز ہو کر یہ لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور یہ زمانہ جو ہے غالباً حضرت شموئیل علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ ہم پر کوئی سالار مقرر کر دیں جس کے زیر سرپرستی ہم جہاد کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ڈر ہے کہ جہاد کا حکم آیا تو تم جی چراؤ گے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا، مگر اپنی عادت کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق جو ہے وقت آنے پر سب پیٹھ پھیر گئے۔ طالوت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ تسلیم کیے گئے۔ ان کا زمانہ 1028 قبل مسیح سے لے کر 1012 قبل مسیح تک بیان کیا جاتا ہے۔ آپ قبیلہ بنی امین میں سے تھے اور آپ کا خاندان معمولی درجہ کا تھا۔ اس خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا اور وہ کوئی خاص مالدار اور دولت مند بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ اس کی بادشاہی ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو نہ مال ہے اور وہ تو ایک غریب انسان ہے، اور مالدار لوگوں کے اوپر غریب انسان کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے نبی شمول علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی ان کو بادشاہ بنانے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں تم سے کشادگی عطا کی ہے، یعنی ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس طاقت اور قوت بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری یہ نشانی بتائی کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اس تابوت کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس سمجھتے تھے۔ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ تبرکات اور ان کے خاندان کی کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور اس کو بہت بابرکت سمجھتے تھے، اور جب بھی کہیں جنگوں میں جاتے تھے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ نے یہ تابوت جو ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا، لیکن جب سے انہوں نے چھینا اس دن سے انہیں بھی چین نہ آیا، اور جس جگہ پہ بھی جس بستی میں اسے رکھتے تو وہیں پہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی یا کوئی مصیبت نازل ہو جاتی۔ آخر عاجز آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ چنانچہ یہ تابوت انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کے اس کو ہکا دیا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، وہ خود ہی چلتا رہا حتیٰ کہ فرشتے اس کو پکڑ کے تو طالوت کے دروازے کے سامنے انہوں نے لا کے رکھ دیا۔ تو بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہی پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے قبضے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک رہا، اور آپ نے صرف بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ تابوت اب بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے اندر دفن ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ پھر جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے۔ ومن شرب منہ فلیس منی، پھر جو پیے گا اس سے پھر نہیں ہوگا وہ مجھ سے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہیں پیے گا پھر وہ مجھ سے میرا ساتھی ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو بھر لے گا اپنے ہاتھ کا ایک چلو۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، پھر پیا انہوں نے اس سے سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ اس نے پار کیا اس نہر کو، یعنی طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی طاقت نہیں ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو کہ یقین کرتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ کتنی تھوڑی جماعتیں وہ غالب آتی ہیں بڑی بھاری جماعتوں کے اوپر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب ان آیات میں وہ بات بیان کی جاتی ہے کہ پہلے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ طالوت کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جب وہ سے نشانیاں انہوں نے جب دیکھی تو اس کی بادشاہی کو کے آگے جب انہوں نے سارے تسلیم خم کر لیا تو پھر طالوت نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور پھر انہوں نے جالوت کے مقابلے کے لیے جو ہے نا اپنا سفر شروع کیا۔ تو جب راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ نہر اردن تھی، تو اس نے طالوت نے پہلے ہی اپنے لشکر سے کہہ دیا تھا کہ جب ہم اس نہر کے پاس سے گزریں گے تو تم لوگوں نے اس نہر کا پانی نہیں پینا، جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور ہاں جو ہے جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلے گا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں چلو بھر کے جو ہے پانی دو چار گھونٹ اس کے پی لیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اتنا تھکا ہارا ہوتا ہے اور سفر کر کے آتا ہے اور پھر آگے یعنی اس کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھی چور ہوتا ہے، اور وہ پیٹ بھر کے پانی پی لے تو پھر اس کے اوپر اتنی یعنی نیند غالب آ جاتی ہے اور اتنا اس کو سستی اس کے باڈی میں آ جاتی ہے کہ پھر وہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ حکمت انہوں نے بتائی تھی لیکن اس کی ریزن نہیں بتائی تھی۔ تو بنی اسرائیل تو ویسے بھی کوئی بات مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بات کو نہ مانا، اور انہوں نے جو پیٹ بھر کے وہاں سے پانی پیا، اور پھر کچھ تو وہیں پہ دڑام ہو گئے، کچھ کی نیند آ گئی، کچھ ادھر ہی گھر گئے اور آگے چلنے کی ان کے اندر ہمت ہی نہ رہی۔ تو پھر تھوڑے سے لوگ تھے جو آگے یعنی نہر پار کر کے آگے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 313 بتائی جاتی ہے۔ تو جب آگے گئے تو کچھ لوگوں نے
اپنے لشکر کی جب کم تعداد کو دیکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ تو پیچھے رہ گئے تھے، تو جب کم تعداد کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارے اندر جو ہے طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں۔ لیکن کچھ دوسرے جو لوگ تھے جن کو پورا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کامیابی کا دار و مدار جو ہے لشکر کی کثرت یا قلت کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان اور تقوی کی مضبوطی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بھاری اور بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا، اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے جالوت کا جو نام آتا ہے، تو جالوت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ یہود کی مخالف جو قوم تھی، یعنی فلسطینیں جو کہ قوم عمالقہ تھی، ان کے لشکر کا سردار تھا، اور یہ شخص دیوقامت اور کڑیل جوان تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک آہن پوش رہتا تھا، یعنی اس نے وہ ذرا بکتر پہنی ہوتی تھی اور بھاری ڈھال جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اور حضرت طالوت اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر آگے چلے تو پہلے یہ خبردار کر دیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی تو تم نے اس سے نہیں پینا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب تو ڈال دے ہمارے اوپر صبر، اور تو ثابت رکھنا ہمارے قدموں کو، اور تو مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یعنی یہ لوگ تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ اور یقین تھا، اور انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے نہر پار کی اور جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی اور کہا کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں فتح عطا کرنا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دے دی اس جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ اور قتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 16 مرتبہ آتا ہے۔ آپ حضرت طالوت کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ اس وقت تک نہ تو ان کو نبوت ملی تھی اور نہ ہی وہ بادشاہ مقرر ہوئے تھے، لیکن جب طالوت جو ہے اس کا لشکر جالوت کے مقابلے میں آیا تو اس نے اپنی قوت اور توانائی کے زور پہ اللہ کے بندوں کو للکارا۔ مومن کبھی بھی اپنی کثرت تعداد یا دست بازو کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگی اور ثابت قدم رہنے کی دعا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ابتدائی زمانہ تھا، وہ طالوت کے لشکر میں شریک تھے، ان کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا، اور حق پرست لشکر جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شکست دی اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور دی اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا اسے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر نہ ہٹا دیتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض سے، البتہ فساد مچ جاتا زمین میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے جہاں والوں کے اوپر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وہ ایک عالمگیر جو قانون ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کرتے ہیں، تو اپنے بعض بندوں کو دوسرے بندوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں برائی جو ہے وہ دبی رہتی ہے اور وہ ابھر نہیں سکتی۔ جہاں پہ بھی کہیں برائی سر ابھارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو اس برائی کو، اس کی سرکوبی کرتے ہیں اور اس کو برائی کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جو ہے آج دوسرا پارہ ہمارا پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد تل کا رسل کا جو ہے درس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے قرآن کے اوپر اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے شامل ہاتھ رکھے اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔